جو سب سے بڑا سبب تھا فتح مکہ کا، وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ ٹوٹنا تھا۔ وہ جب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد یہ سارے راستے کھلے اور بات پھر فتح مکہ تک جا پہنچی۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت حافظ صاحب یہ کہنے کو تو دو لفظ ہیں کہ صلح حدیبیہ والا یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ کہنے کے لیے صرف دو لفظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو وہ جو وعدہ الہیہ تھا جب آقا کریم علیہ السلام مکہ سے نکل رہے تھے اور مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں یہیں پیدا ہوا، یہی میرا شہر ہے، تو وہاں پر جو وعدہ کیا گیا تھا کہ محبوب ہم آپ کو یہاں پر لائیں گے، اور جا تو رہے تھے رات کے اندھیرے میں، جب واپس آئے تو پھر دن کے اجالوں میں آپ تشریف لائے تھے اور پھر شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے۔ تو یہ کہنے کے لیے صرف دو لفظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ الہیہ کی تکمیل ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیبیہ والا وعدہ تھا اور معاہدہ تھا، آخر یہ توڑنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو کفار قریش تھے ان کو جب یہ پتا چلا کہ جنگ موتا یا موتا دونوں لفظ پڑے گئے ہیں یہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کی وہ دھاک نہیں بیٹھ سکی جیسے کہ پہلی جنگوں میں بیٹھتی تھی، انہوں نے وہاں سے یہ تصور اخذ کر لیا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک ان کے ذہن میں یہ آ گیا، جب کوئی اگلے کو کمزور سمجھنا شروع کر دینا تو وہ پھر اگلی پلانیں بھی کرتا بھی، یہ میرا دشمن ہے اور کمزور ہو گیا ہے تو اب میں نے ان کو کسی طرح زیر کرنا ہی کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک سبب ان کے ذہن میں یہ تھا۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جب حدیبیہ کے اندر شرائط لکھی جا رہی، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس کا بھی حلیف بننا چاہیں، جس کے ساتھ بھی وہ بخوشی رہنا چاہیں، اپنی شرائط کے ساتھ وہ رہ سکتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہاں پر تھے دو قبیلے، ایک کا نام تھا بنو خزاعہ، ایک کا نام تھا بنو بکر۔ یہ جو بنو خزاعہ تھا اور بنو بکر، ان کی آپس میں بڑی دشمنی چلتی تھی۔ اب انہوں نے کہا موقع آ گیا ہے کہ یہ جنگ بھی ٹھنڈی ہو جائے اور یہ معاہدے کے اندر ہم بھی حصہ ملائیں۔ بنو خزاعہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حلیف بننے کا ارادہ کر لیا، بنو بکر قریش کی طرف ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی دیر تک یہ بھی تھا کہ اگر ہم میں سے یا ہمارے حلیفوں میں سے کوئی کسی کو چھیڑے گا تو ہم سب مل کر پھر دشمن کو جواب دیں گے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی، جنگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، ماحول بھی سرد ہو گیا، اور وہاں پر وہ جو بنو خزاعہ تھے وہ حضور کے حلیف بن گئے علیہ السلام، اور جو دوسرے تھے وہ کفار قریش کے حلیف بن گئے، بنو بکر والے۔ اچھا، یہ جب بن گئے، یہ معاہدات تقریباً 18 ماہ تک چلا حافظ صاحب۔ حالانکہ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کی جو مدت تھی وہ 10 سالوں تک بیان کی گئی ہے، کہ 10 سالہ اس کی مدت تھی کہ 10 سال تک اس معاہدے کو فریقین نہیں توڑ سکتے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے، آخر اللہ کی حکمتوں نے اپنا رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ جب ادھر جنگ موتا ہوئی اور مسلمانوں کی وہ اٹھان نہ بن سکی بظاہر، وہاں پر انہوں نے کمزور سمجھ لیا۔ دوسرا ان کے دل میں تکلیف یہ تھی کفار قریش کے کہ یہ جو قبیلہ بنو خزاعہ والے ہیں یہ مسلمانوں کے حلیف کیوں بنے ہیں، ان کو یہ بھی ایک درد تھا۔ اچھا، یہ دو درد اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک تیسرا کام انہوں نے کیا، ان کا ایک بندہ تھا شاعر، اس نے نا نبی پاک علیہ السلام کے خلاف شعر لکھنا شروع کر دیے۔ اب جب اس نے ہجو لکھی نا حضور کریم علیہ السلام کی، تو ایک کنواں تھا جس سے عمومی طور پہ پانی بھرا جاتا تھا، وہ وطیر کے مقام پہ تھا، بعضوں نے کہا اس کنویں کا نام ہی وطیر تھا۔ وہاں پہ پہنچے، قبیلہ بنو بکر کے بھی کچھ لوگ تھے اور قبیلہ بنو خزاعہ کے بھی۔ بنو بکر جو قبیلہ تھا ان میں سے ایک بندے نے حضور کے خلاف شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ تیسرا سبب بتا رہا ہوں۔ اس نے جب شعر پڑھے نا تو بنو خزاعہ کا بندہ بولا، اس نے کہا جناب آپ یہ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حلیف ہیں اور ہم اپنے حلیف کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں سے ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے نا، کہ آپ جب حضور کے ہو گئے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف بات کیوں سنتے ہیں جناب؟ انہوں نے کہا آپ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ نہیں بھی ہم تو بات کریں گے، تو انہوں نے کہا پھر ہم تمہیں بات نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اصل مین پوائنٹ بنا اس ٹوٹنے کا۔ وہ جنگ موتا میں وہ جو کمزوری تھی وہ بھی ان کے پیش نظر تھی، وہ جو حلیف تھے مسلمانوں کے وہ بھی تھی، اور تیسرے نمبر پر یہ اصل جہاں سے آگ بھڑکی نا وہ یہ مقام تھا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔